سوال پوچھا ہے خواتین کے اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہے، اگر حیض وقفے سے آتا ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے۔ کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، یعنی 3 دن سے کم اگر حیض آئے گا تو وہ بلیڈنگ ہوگی تو وہ حیض نہیں ہوگا، اس کو حیض نہیں کہیں گے۔ 1 دن آیا، 2 دن آیا، 1.5 دن آیا، تیسرے دن آیا ہی نہیں ہے تو یہ حیض نہیں ہوگا، ان دنوں کی نمازیں قضا کرنا ہوں گی، اور یہ کم سے کم 3 دن جاری رہے گا تو وہ حیض ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس میں ناپاک ہی ہوں، تو وہ پورا سال، پورا 6 مہینے، کوئی مہینہ پورا، یہ ناپاکی نہیں ہے۔ شریعت مطالعہ نے اس کے لیے قواعد بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ 3 دن حیض کم سے کم، اس سے کم ہوگا تو وہ حیض نہیں ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک بلیڈنگ ہوگی تو وہ حیض ہوگا، اور 10 دن کے بعد اگر بلیڈنگ اگرچہ جاری ہے وہ غسل کرے اور نمازیں شروع کرے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، جیسے بھی احکامات وہ کرتی رہے۔ بلیڈنگ کو روک کر کپڑا وغیرہ، روئی وغیرہ رکھ کر اس کو روک کر وہ پاک ہے، وہ وضو غسل کر کے نماز پڑھے۔ یہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک کے جو یہ ہے، اگر اس میں مسلسل کسی خاتون کی بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو یہ دن جو ہوں گے یہ ایام حیض ہوں گے، 10 دن ہوں گے، اس کی نمازیں معاف ہیں، روزے ان کے قضا کرنے پڑیں گے۔ اور اگر کسی خاتون کو پہلے دن آیا، دوسرے دن نہیں آیا، پھر تیسرے دن آ گیا تو یہ 3 دن حیض کے ہیں، چوتھے دن نہیں آیا، 5ویں دن آ گیا، یا پھر 3 دن آیا، پھر 2-3 دن وقفہ ہو گیا، پھر 6 اور 7ویں دن آ گیا، یا پھر کیا ہے 3 دن جاری رہا، پھر 3-4-5 دن بیچ میں وقفہ ہو گیا، اور 9ویں اور 10ویں دن آ گیا، تو یہ سب کا سب حیض ہی ہے، یہ سب کے سب ناپاکی کے ایام ہیں، اور ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں۔ اور ان دنوں کی نمازوں کے علاوہ اذکار بھی کر سکتی ہیں، نماز کے علاوہ آپ تسبیح تحلیل پڑھ سکتی ہیں، تلاوت نہیں کر سکتی قرآن کی، اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کی عادت مقرر ہوتی ہے، 3 دن، 5 دن، 7 دن، تو جس کی عادت ہے اس کے مطابق پاک ہونے کے بعد نمازیں غسل وغیرہ کرنے کے بعد شروع کر دیں۔ اس لیے بنیادی چیز کا سمجھنا ضروری ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ کسی کی 5 دن کی عادت ہے تو وہ جیسے ہی 5 دن مکمل ہوں اور سفید رطوبت آنا شروع ہو جائے، خواتین کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں، کسی کو پہلے میلا پن شروع ہو جاتا ہے، پھر بلیڈنگ ہوتی ہے، پھر میلا پن ہوتا ہے، تو یہ سارے کا سارا حیض ہے، کیونکہ حیض کے 6 کلر ہیں۔ جب تک کہ خالص سفیدی نہ آ جائے تب تک وہ حیض ہی ہوگا، جبکہ مدت کے دوران ہو، 10 دن کے اندر ہو۔ اگر 10 دن کے اندر میلا پن ختم ہو گیا، یا 10 دن تک میلا پن باقی رہتا ہے، تو 10 دن تک اس کا حیض باقی رہتا ہے، اس 10 دن مکمل ہونے پر ہی اس کو غسل کرنا ہوگا۔ اور اگر 10 دن کے بعد بھی میلا پن باقی ہے، یا سرخی باقی ہے، یا کوئی کلر بھی باقی ہے، تو تب بھی اس کے لیے یہ ہے کہ 10 دن مکمل ہونے پر وہ غسل کرے اور نمازیں شروع کر دے۔ اب جو خون ہوگا وہ حیض کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون مانا جائے گا، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی فرض ہوگا، شوہر قربت بھی کر سکتا ہے، سارے معاملات جو شرعی ہیں معاملات وہ کیے جا سکتے ہیں۔ صرف یہ 10 دن ہے، 10 دن جو عورت کی عادت ہے اس کے مطابق اس کے لیے معافی ہے نمازوں کی، اور پابندی ضروری ہے، مگر نہ اس کے علاوہ 10 دن سے اوپر گزر جائے گی تو اس کے لیے بہرحال وضو کرنے کا، غسل کر کے نمازیں پڑھنا شروع کرنے کا حکم ہے۔ باقی اس کے لیے احکام بہت سارے ہیں، کوئی بھی خاتون اپنا مسئلہ جب شیئر کرے گی تو اس کے مطابق اس کا حکم بتایا جائے گا۔ یہ مجموعی حکم بتا دیا ہے کہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اسی طرح نفاس کے اندر کوئی مدت، کم سے کم کوئی مدت نہیں، یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ اکثر خواتین 40 دن چلے میں بیٹھی رہتی ہیں، اور پھر شیطان کی اماج گاہ، وہاں پر شیطانی چیزیں اس کے اوپر اکثر رہتی ہیں، کیونکہ ناپاک ہے، جو ناپاک ہوتا ہے اس کے پاس شیطانی چیزیں رہتی ہیں۔ تو خاتون جو بچے کو جنم دیا ہے، اگر اس کے بعد اس کو بالکل بلیڈنگ نہیں ہوئی تو فوراً غسل کرے، نمازیں شروع کر دیں، تو اس کے لیے کوئی چلہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ 10 دن تک رہا تو 10 دن اس کی یہ بلیڈنگ ہوئی تو 10 دن کی نمازیں معاف ہیں، 20 دن، 25 دن، 30 دن، 35 دن، آخر حد 40 دن۔ 40 دن تک اگر بلیڈنگ رہتی ہے تو وہ کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے تو وہ نفاس کی ہوگی، وہ ان دنوں کی نمازیں معاف ہوں گی۔ لیکن اگر وہ 2 دن، 4 دن، 10 دن تک کسی دن بھی اگر وہ بلیڈنگ رک جاتی ہے، سفید رطوبت آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے غسل کرنے اور نماز شروع کرنے کا حکم ہے۔
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ حضور والا ایک چیز کی مزید تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ کچھ ہماری اسلامی بہنیں ان کو ٹھیک 30 دن کے بعد مینسز آتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کو 21-20 دن کے بعد مینسز آتے ہیں، کیا یہ دونوں حیض ہی میں شمار ہوں گے یا کہ بیماری میں؟ میں بتا دیتا ہوں، کم سے کم 2 حیض کے درمیان 15 دن کا وقفہ شرط ہے۔ صحیح۔ 15 دن پاکی کے ہوں گے، اور اس کے بعد اگر بلیڈنگ 3 دن جاری رہتی ہے تو وہ حیض ہوگا، یعنی 21-22 دن کے بعد بلیڈنگ ہو جاتی ہے، اس کو تو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ 22 دن یہ شرعی معیار کے مطابق 15 دن گزر چکے ہیں پاکی کے، لہٰذا اس کے بعد مینسز ہو سکتے ہیں اگر 3 دن جاری رہے تو، اور اسی طرح منتھلی ہوتے ہیں تو اس کا تو نظام ہی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کو مسلسل بلیڈنگ جاری رہتی ہے پورا مہینہ، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر اس کی عادت پیچھے اس کو یاد ہے کہ مجھے 5 دن آتے تھے 7 دن آتے تھے، تو وہ مہینے میں 7 دن یا 5 دن اپنی بلیڈنگ کے شمار کرے گی، حیض کے شمار کرے گی، بقیہ غسل کر کے نمازیں پڑھے گی۔ لیکن اگر اس کی عادت کوئی نہیں تھی تو پھر وہ کیا ہے، شریعت مطالعہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ 10 دن حیض کے شمار کرے، 20 دن وہ اپنے پاکی کے ایام شمار کر کے پھر جو ہے وہ 10 دن حیض کے، پھر 20 دن پاکی کے، اس طرح وہ اپنی نمازیں بھی پڑھے اور احکام حیض کے کا بھی لحاظ رکھے گی انشاءاللہ۔ جی، جزاک اللہ جی۔